اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ہر اہل سنت و جماعت کہ ہر نوجوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور ہر مذہب مسلک کے لوگ شام غریبہ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ آخر کس شام کو کہا جاتا ہے، اور اس شام کیا ہوتا ہے، اس رات کیا ہوتا ہے، اہل تشیع حضرات کیا کرتے ہیں، اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے، اور آج وہ راز فاش کریں گے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے شام غریبہ کے حوالے سے راز فاش نہیں کیے۔ اگر آپ ان رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، شام غریبہ کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ یہ مجھ سے بھی سوال کیا گیا ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے، شام غریبہ کے حوالے سے بتائیں ہمیں۔ شام غریبہ در اصل اس شام کو کہتے ہیں کہ جو معرکہ کربلا کے بعد پہلی شام تھی، غریبوں کی شام۔ تو ایک بات یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ میرا حسین غریب نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات، وہ تو سخی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے در کے منگتے بادشاہ ہیں، اس کے در کی نوکری غلامی، اس کے در کے ٹکڑوں پر پڑنے والے وہ بادشاہ ہیں، اور جو بھی کربلا میں تھے ان کے جو منگتے ہیں وہ بھی زمانے کے بادشاہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس کا مطلب ہے غریبوں کی شام، غریبوں کی شام۔ میرا حسین غریب نہیں تھا۔ ایک بات، جس شام کو یزیدی فوجوں نے شہدائے کرب و بلا کی لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، انہی شہداء شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے اور ان کا مذاق اڑایا تھا۔ یزید نے اپنے مقتولین کو دفن کر دیا، لیکن شہدائے کرب و بلا 2 دن تک بے گور و کفن کربلا میں تپتے میدان میں پڑے رہے۔ پھر تیسرے دن ایک قافلے والوں نے شہدائے کرب و بلا کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کر دیا۔ میدان کربلا میں بڑے رہے، پھر تیسرے دن ایک قافلے والوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کو دفن کیا۔ خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو سر عام گلیوں کوچوں میں پھیرایا گیا۔ پھر کربلا کی پہلی شام تھی جس میں خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس رات کو وہ جو کربلا کے بعد، معرکہ کربلا کے بعد جو پہلی شام آئی، اس شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ اب اہل تشیع حضرات اس شام کو کیا کرتے ہیں، اس شام غریبہ کو کس طرح مناتے ہیں؟ سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ شام غریبہ اہل تشیع کس طرح مناتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل تشیع حضرات ایک احاطے میں ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر روشنی، چراغاں، لائٹیں وغیرہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر موم بتی جلائی جاتی ہے۔ موم بتیاں جلا کر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اندھیرے میں حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے ان کی رسومات ہیں، مثلاً گریہ زاری کرنا، رونا، پریشانی کا اظہار کرنا، اور شہدائے کرب و بلا کو یاد کرنا، جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت ساری غلط باتیں شیئر کی جاتی ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے رہے، لیکن جب ریسرچ کی، جب تحقیق کی، جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ شام غریبہ دراصل اس شام کو کہتے ہیں
کہ جس شام شہدائے کرب و بلا کی شہادت کے بعد جو پہلی شام آئی اس شام کو کہتے ہیں. اور اہل تشیع حضرات شام غریبہ اس طرح مناتے ہیں کہ موم بتی جلا کر، چراغا کر کے، روشنی کر کے، بظاہر لائٹیں بند کر کے، لائٹ وغیرہ جو ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور وہ جلا کر اظہار افسوس کرتے ہیں. اور اظہار افسوس کے بعد جب جتنی دیر تک وہ چاہتے ہیں یا جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہیں وہ کر کے تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ شام غریبہ ہے. لیکن جو غلط باتیں وہ عوام میں پھیلائی جاتی ہیں، غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یا جو لوگ پھیلاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کسی کے مذہب، کسی کے مسلک کی توہین یا کسی کے فرقے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی میرے فرقے اہل سنت، میری جماعت اہل سنت کے خلاف کرے، کوئی ایسی ویسی بات کرے تو میں برداشت نہیں کروں گا. اگر آپ کے کوئی مسلک کے خلاف کوئی ایسی بات کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے انتشار پھیلتا ہے، ان چیزوں سے بچیے گا. اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے